نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافیوں کا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، خواتین و حضرات آئے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ۔ یہ جو پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں، یہ 25 تاریخ کو جو ہماری ریلی آئی تھی اور اس کے بعد جو حالات و واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے ساتھ میرے اسپیکر ہیں رائٹ سائڈ پہ، سینئر منسٹر ہیں، پھر منسٹر صاحبان ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کی حکومت ہیں اور ہمارا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف سے، اور جس طرح باقی تمام سیاسی پارٹیاں اپنی ریلیاں، جلسے، لانگ مارچ کرتے رہے ہیں، اور جب ان کی قائدین کال دیتے ہیں تو ان کے ورکرز، عہدیدار اور حکومتی وزراء ایون وزیر اعلیٰ اس لانگ مارچ میں شامل ہوتے رہے، اور کسی نے کبھی ان کو نہ روکا، نہ ان کے اوپر شیلنگ ہوئی، نہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی۔ ہمیں ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کال دی 25 تاریخ کو، ہم اسی کال پہ نکل آئے، میں ریلی کے ساتھ تھا۔ 24 کو ہم نکلے، 25 کو ہم بشام رات کو تقریباً 3 بجے صبح کے قریب پہنچے، تھوڑی سی ہم نے نیند کی، پھر نکل آئے۔ موٹر وے پہ پہلے پہ بلاکیڈ تھا، وہاں پہ پولیس والوں سے میں نے خود بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بہرحال لوگ زیادہ تھے، انہوں نے خود کنٹینر سائٹ پہ کیے، ہم نکل آئے اور ہم پشاور کی طرف موڑ گئے، خان صاحب کی طرف جو پشاور سے نکلے۔ تو غازی بروتا جو ڈیم ہے اس کے اوپر پولیس تھی، اور وہاں پہ ایک آفیسر تھا ایس ایس پی رینک کا جس نے اپنا نام اٹھایا ہوا تھا۔ یعنی یہ وہ شروع سے ہی اس نیت سے آئے تھے کہ انہوں نے کوئی قانونی کام نہیں کرنا تھا، ہم کوئی پہچان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آفیسر کون ہے، یا یہ ایک ایس ایچ او تھا جس کا نیم ٹیگ اس کی وردی کے اوپر تھا، اس کا نام ادھر حسین لکھا ہوا تھا، باقی ہمیں نہیں پتا کہ کون آفیسر تھا، کیا تھا۔ میں اپنی آفیشیل سرکاری گاڑی پہ جس پہ فلیگز لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میری کیبنٹ جن کی گاڑیوں پہ فلیگز لگے ہوئے ہیں، آرام سے ہم کنٹینر کے سامنے گئے، میرے ساتھ میری سیکیورٹی تھی۔ میں نے سی ایس او کو کہا کہ جا کے ان سے بات کرو کہ ہم پشاور کی سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو وہ آفیسر میرے پاس آیا، آتے ساتھ ہی اس نے کہا آپ ادھر سے واپس مڑ جائیں۔ میں نے کہا کہ جی ہم پشاور جا رہے ہیں، آپ کا تعلق اگر آپ نے کو روکنا ہے تو آپ اسلام آباد کو روکیں، ہمیں جانے دیں، پھر پیچھے سے بے شک بند کر لیں، اور ہم تو اس سائڈ پہ ہیں، آپ وہ والی پشاور سے آنے والے قافلے کا راستہ بے شک نہ کھولیں، ہمیں آپ جانے دیں۔ تو اس نے کہا، پھر کہا آپ واپس جائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ ایس ایس پی رینک کا آفیسر ہے، ہم مانتے ہیں چلیں ہم چھوٹے صوبے کے، لیکن جو بھی ہو میں وزیر اعلیٰ ہوں، چیف ایگزیکٹو، اور وہ سیدھی دھمکی دے رہا ہے۔ میں نیچے اترا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم دھمکی کس چیز کی دے رہے ہو، میں کیا نقصان اٹھاؤں گا، تم کو گولیاں مارو گے، اور یہی کنورسیشن، میں نے کہا تم ہم پہ گولیاں مارو گے؟ اس نے سر موڑا، پھر ہم نے پوچھا کہ یار تم بتاؤ تم کیا گاڑیوں کو آگ لگاؤ گے، تم کیا نقصان، مطلب ادھر نقصان کیا ہے تم ہمیں بتاؤ تو ہم اسی حساب سے فیصلہ کریں گے۔ اور یہ تھا 3 بجے کا ٹائم جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ رستے کھولے جائیں، انہوں نے رستے نہیں کھولے، وہ جو کنٹینرز تھے ان کے انجن نکال کے روڈ کی دوسری سائیڈ پہ تھے، یہ جمع ہو گئے۔ پہلے یہ اتنے ہاسٹائل ہوئے کہ انہوں نے ہمارے پہ شیلنگ اور فائرنگ، اور ہمارے 10 یا 15 فیٹ کا ہمارا فاصلہ نہیں تھا۔ مجھے لوگوں کے جان کی فکر ہوئی، میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہاں پہ تقریباً 10,000 بندے جمع ہیں، تم کسی قسم کا ادھر مس ایڈونچر کرو گے تو حالات خراب ہوں گے، اور اگر تم اس وقت یہ حرکت کرو گے تو پھر رانا ثناء اللہ یا تمہارا یہ آفیسر ذمہ دار نہیں، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، تم خود بھی سیکشن کے ذمہ دار ہوگے۔ بہرحال ان کو اطلاع آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، انہوں نے رستے نہیں کھولے، اسی طرح چلے گئے، اور یہ گئے جمع ہو گئے کٹی پہاڑی پہ۔
ادھر جو لوگ تھے، نہ ہمارے پاس کرین تھی، نہ ہمارے پاس ڈوزر تھا. وہ ایک بندہ اور یہ انہوں نے ٹرک اور جو کنٹینرز والے تھے ان کو زبردستی لا کے بٹھایا ہوا تھا. تو ایک جو ٹرک والا تھا اس نے کنٹینر کو ساتھ رسی باندھ کے ایک لین جو تھی اس کی کلیئر کر دی. ہم جس وقت ادھر سے آگے گئے تو پتہ چلا پیچھے سے اتنا قافلہ آ رہا ہے کہ نہ ادھر جانا ممکن ہے، نہ گاڑیاں لے کے ہم مل سکتے ہیں. تو ہم نے ادھر سے گاڑیاں واپس موڑ لی، کیونکہ ہمیں عمر ایوب صاحب ملے اور انہوں نے کہا بہترین یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم ادھر سے چلتے ہیں، جہاں پہ بتایا گیا ادھر جا کے ویٹ کرتے ہیں، یا رستے میں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم کنٹینر پہ جائیں گے، خان صاحب سے ملاقات کریں گے. ہم واپس مڑے. کٹی پہاڑی کے پاس روڈ بلاک تھا، کافی لوگ تھے گاڑیوں پہ، بسز پہ، وہ پہلے تھے. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. فلیگز لگی ہوئی تھیں گاڑیوں پہ. ہم سیدھا کنٹینر کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ اب بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ پولیس ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان لے گی. پنجاب ہو، کے پی ہو، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے. واضح احکامات دیے ہیں سپریم کورٹ نے. ہم جس وقت میری گاڑی ابھی بریک نہیں لگی، اوپر سے شیلنگ سٹارٹ ہوئی، اور ان کے شیل لوہے کے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، اور جس ہائٹ سے یہ مار رہے تھے، اگر کسی انسان کے سر پہ لگے یا شیشے پہ لگے، وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، وہ سر پھوٹ جائے گا. اور یہ اتنی ہائٹ پہ تھے، ہمیں یہ صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہے تھے. کنٹینرز انہوں نے برج سے آگے تک لگائے ہوئے تھے، برج کے اوپر کھڑے تھے، اور آپ اس جو جائے وقوع ہے ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا زیادہ ڈسٹینس ہے. اور انہوں نے ٹارگٹ میری گاڑی کی ہوئی تھی. ایک جگہ پولیس دھمکی. اچھا، جب اس ڈی آئی جی صاحب نے یا ایس ایس پی ہے جو بھی ہے، اس نے ہمیں آ کے دھمکی دی، میں نے سیدھا سی ایس چیف سیکرٹری پنجاب کامران صاحب کو کال کی اور میں نے شکایت کی کہ اس بندے نے یہ حرکت کی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میں نے کہا اس کو واپس بھیجیں اور اسے روڈ کلیئر کروائیں، کیونکہ وہ جو جن کے ٹرک تھے وہ رو رہے تھے کیونکہ موب تھا. انہوں نے کوئی بھی دھکا دے کے کھولے گا اس کی گاڑی کو، وہ کہتا تھا میری نئی گاڑی ہے، اور تڑپ رہا تھا. چابیاں اس کی لے کے گئے تھے انجن پلی طرف کھڑے کر کے. انہوں نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ چابیاں دیں اور روڈ کلیئر کریں. تو میں نے کہا یہ اس کا طریقہ ہے، اور میں نے کہا یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، یا ہمیں کہہ دیتا کہ جناب اجازت نہیں ہے، ہمیں احکامات ہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ کرایہ کہ جیسے غنڈے بنے ہوئے ہیں، تم ادھر نہیں جا سکتے، تم نقصان اٹھاؤ گے، ہم تمہیں ماریں گے. بھائی کیوں مارو گے؟ تم بتا دو کہ تمہیں احکامات ہیں، تم نہیں آگے کا بند کیا ہوا ہم نے، اوپر سے آرڈرز ہیں. ہم بھی کسی حکومت کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ بھی پولیس ہے، ہمیں پتہ ہے پولیس کیسے کام کرتی ہے، ہم بھی پولیس کو احکامات دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے پولیس احکامات مانتی ہے. ہم یہاں پہ کوئی سمگلرز یا مرڈرز تو نہیں جا رہے تھے. پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا ہماری گاڑی پہ جس پہ انہوں نے پہاڑی پہ سیدھا شیلنگ کی. اور میں نے اب ایف آئی آر دیکھی ہے، مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ آج تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ وہ کسی پہ بھینس کی چوری کا الزام لگا ہے، کسی پہ ٹرین کے انجن کا وہ چوری کا. یہ اب فاصلہ اس طرح ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پڑھا، انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا 5 بجے کے قریب ہم پہنچے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کبھی بھی اس طرح ایکشن نہیں کرتی. نہ پولیس پاکستان کے جھنڈے کی توہین کرتی ہے، نہ کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی توہین کرتی ہے، نہ اس کی کیبنٹ کی توہین کرتی ہے، جب تک اوپر سے آرڈرز نہ ہو یا کسی آفیسر کو پرسنلی بڑی زیادہ تکلیف نہ ہو کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے لیے بیٹھا ہو. اور یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، یہ میری تصدیق نہیں ہے، یہ ہمارے منسٹرز کی تصدیق ہے، یہ پورے گلگت بلتستان کے اور اس کے عوام کی تصدیق ہے. ہم اس معاملے پہ اب خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور اللہ نے بچایا ہمیں، اللہ نے بچایا. میری سیکیورٹی والے گاڑی موڑ کے ادھر سے سیدھا پیچھے لے کے گئے، شیلنگ بے انتہا کی، فائرنگ انہوں نے کی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر موب آیا، انہوں نے رستہ ہمارا کھولا، ہم ڈی چوک ادھر پہنچے. ڈی چوک کے راستے میں جہاں جہاں پولیس ملی انہوں نے شیلنگ کی. تو ہماری رات کو میٹنگ ہوئی ہے ادھر، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم لیٹر لکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، آرمی چیف کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ انٹروین کریں اس چیز کے اوپر.
ہمارے پہ جرم ثابت ہوتا ہے، ہم نہ صرف سزا کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم استعفے دیں گے اور ہمیں جہاں جو سزا بنتی ہے قانون کی ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر نہ ہم نے شیلنگ کی ہے، نہ ہم نے فائرنگ کی ہے، نہ موب میں سے کسی نے پتھر پہلے مارا ہے، پولیس والے پتھر بھی ماریں، پولیس والے فائرنگ بھی کریں، پولیس والے شیلنگ بھی کریں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ اچھا چلیں آپ جنرل پبلک کے ساتھ کر جائیں، بچ جائیں، پوری کیبنٹ ہے ایک صوبے کی، ہم فیڈرل ٹیریٹری میں آ رہے ہیں، ہمیں فیڈرل ٹیریٹری میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی روایت یہاں پہ رکھی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو وفاق کے اندر آنے سے روکا جا رہا ہے؟ کیا مراد علی شاہ بلاول بھٹو کے کنٹینر پہ بیٹھ کے نہیں آیا تھا لانگ مارچ کے لیے؟ کیا شہباز شریف نہیں گیا تھا نواز شریف کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ کے لیے؟ کیا یہ وہی نواز شریف نہیں ہے جس نے بینظیر بھٹو کو جب وہ پرائم منسٹر تھی اس نے کہا یہ پنجاب ایئرپورٹ سے لاہور ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلے گی، میں گرفتار کرتا ہوں، اور نکلنے نہیں دیا وقت کی پرائم منسٹر کو؟ کیا ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں میں دون آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے؟ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حساس علاقے سے رکھتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز حرکت دشمن ملک کسی اور طریقے سے لے گا تو ہم زیادہ برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، ورنہ جس حساب سے یہ روایتیں رکھتے ہیں تو ہم بھی کل کو کہیں گے کہ کوئی قمر زمان کا ایرا آ رہا ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے گلگت آئے، ہم نے پوری عزت دی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ روایات رکھنی ہے تو کیا پھر ہم اب وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے گا تو شیلنگ کروا دیں، گرفتار کروا دیں؟ کیا یہ طریقے ہیں حکومت چلانے کے؟ یہ فیڈریشن کو انتہائی کمزور کرنے کی کوشش، اور یہ اس کے بڑے غلط اور گندے نتائج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں گے، یہ جو، اور پھر اوپر سے ایف آئی آر کاٹی ہے، تو یہ جو دہشت گردی ہے، ایک چھوٹا صوبہ ہی صحیح، اس کی پوری گورنمنٹ، اس بندے کو، اس شخص کو میں نے کہا، وہ جو پولیس آفیسر تھا، میں نے کہا یار میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے ساتھ پوری کیبنٹ ہے ادھر، تم بات کس طرح کر رہے ہو؟ وہ تو، اور جب شیلنگ کی میں نے 3 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ پولیس ہے، میں نے 3 دفعہ اپنے سیکیورٹی والوں سے پوچھا ہے کہ کیا یہ پولیس ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ، اور ان کی دیدہ دلیری کی پوری ایک گورنمنٹ کو، جی بی کی گورنمنٹ کو اس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے، چلو تم کو عام پبلک ہے، تم سمجھو یار تم بچ کے بھی نکلو گے، اتنی بدماشی، ان کو کس نے اتنا حوصلہ دیا؟ ان کو کس نے اتنا حوصلہ دیا کہ یہ مطلب جو مرضی ادھر کرتے رہیں؟ اب اور ہم جو ہے نا، ہم اس کا ازالہ چاہتے ہیں، سب سے پہلے ڈسمسل چاہیے آئی جی پنجاب کا، سی ایس پنجاب کا۔ جب میرے پہ شیلنگ سٹارٹ ہو گئی میں نے اس کو 10-15 فون کیے، غازی بروتھا سے جو میں نے کال کی ہے، میرا موبائل کنٹینر میں میرا بھی گم گیا، میرے جو جتنے بھی ترجمان تھے یا جو میڈیا چینلز ہم سب کے موبائل گم گئے، میں نے اپنی سم اور موبائل نکالی، ورنہ ہلکے پھلکے فوٹیج ہمارے پاس ہوں گے، سی سی ٹی وی فوٹیج موٹر وے پہ کہیں تو ہوگا، وہ چیک کر لیں کہ ہم غازی بروتھا سے کٹی پہاڑی کی طرف کتنے بجے نکلیں۔ روڈ روکیں گے اور آپ کہیں گے کہ دفعہ 144 ہے، یہاں پہ جمع نہیں ہو جاؤ، ہم گاڑیاں کندھے پہ رکھ کے کھیتوں پہ اتر جائیں، کدھر چلے جائیں؟ روڈ آپ نے بلاک کر دیا، سپریم کورٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ گلگت میں دہشت گردی ہوئی جی، گلگت میں دہشت گردی ہوئی، اور وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے فوجی وردیاں پہن کے آگے دہشت گردی کی، تو میں نے 3 دفعہ اپنی سیکیورٹی سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی پولیس ہے جو کر رہی ہے؟ ہم نے میں خود تو لاہور میں نہیں تھا، ہم نے میڈیا میں سنا، ہم نے فوٹیجز دیکھی کہ جس طرح وہ گلو بٹ والی کہانی، نون لیگ کے ورکرز ہے، اب یہ جو رانا ثناء اللہ ہے اس کے اوپر 14 قتل کے الزام تو عابد شیر علی کا وہ چودھری شیر علی لگا رہا ہے جو پی ایم ایل این کا ہے۔ میں 3-4 دفعہ میں نے اس کے انٹرویو سنے، اس کی کوئی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہے، اس کی فیصلہ آباد سے ریپوٹیشن تو یہ مفرور پالتا ہے، بدماش پالتا ہے۔ میں اب مطلب وہ پوری اس کے اوپر سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دیتا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں اور وہ بھی ایک اب پورٹ فولیو رکھتا ہے، میں کوئی ٹکراؤ کی سیاست یا اداروں کی لڑائی تو میں نہیں چاہتا، لیکن اس طرح کے حالات نہ کریٹ کیے جائیں کہ ہم پھر کوئی سخت فیصلہ لے لیں۔ یہ میں اس وقت حقیقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے غنڈے رکھے ہوئے اوپر یا نون لیگ کے، اور وہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ پولیس تو کر ہی نہیں سکتی نا جی، پولیس کیسے کر سکتی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے؟ تو اب ہمارا ایک ہی ہے مطالبہ، اور ہم اب یہ ریٹن میں بھیج رہے ہیں،
کہ ہمیں ڈسمسل چاہیے اور میرا کال ریکارڈ دیکھی جائے, کال ریکارڈ دیکھی جائے جو میں نے سی ایس کو کال کی ہے, اور سی ایس اس کو اتھینٹیکیٹ بھی کرے گا, پنجاب کا سی ایس چیف سیکرٹری. میں نے غازی بروتھا کے برج سے کال کی ہے 3 بجے, پھر ہم ادھر سے آگے گئے, پھر ادھر سے مڑ کے کٹی پہاڑی پہ آئے اور ڈیسیجن غازی بروٹھا پہ آئے. تو انہوں نے روڈز کیوں بند کیے ہوئے تھے, انہوں نے فلیگ لگی ہوئی گاڑی کے اوپر فائرنگ اور شیلنگ کیوں کی؟ اللہ پاک نے بچایا. میری گاڑی جو تھا عمر ایوب چلا رہا تھا, بالکل کنٹینر کے ساتھ آگے کر دیا تاکہ اوپر سے ہمیں ڈائریکٹ ہٹ نہ ہو. آپ مجھے بتا دیں, آج اگر میں زخمی ہوتا یا میری کیبنٹ کا کوئی ممبر زخمی ہوتا تو یہ کدھر جاتے حالات؟ کیا یہ اور ان کو واضح پتہ تھا, کیونکہ ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس آفیسر کی, اور یہ شاید وہی نقصان تھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نقصان ہوگا, اور وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. تو وہ جو آفیسر ہے آفیشلی اب پنجاب گورنمنٹ ہمیں بتا دے کہ وہ کون تھا, اس کا ڈسمسل, آئی جی پنجاب کا ڈسمسل, چیف سیکرٹری پنجاب کا ڈسمسل, کہ ہم اس کو ایک دفعہ آلریڈی میں سینسٹیوٹی اس کو بتا چکا ہوں معاملے کی, اس کو کال پہ کال کرنا, میں نے اپنے سٹاف کو بتایا, وہ کالز پک نہیں کرا, نہ کال اس نے ریٹرن کی. یہ سارے حالات کو ان کو پتہ تھا, یہ شامل ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پولیٹیکلی یہ حمزہ شہباز یا رانا ثناءاللہ, یہ جو بندے ہیں اب یہ بھگتے ہیں. ہمیں اس کی ڈسمسل کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے. یا ایک طریقہ ہے کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے, تمہاری یہ غلطی ہے, تمہارے کیبنٹ کے ممبرز کی یہ غلطی ہے, یہ چیزیں ہم ہر جرم کا سزا وہ کرنے کے لیے, فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو اب ہم اس کے بعد اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو ادھر بھی میں پوری چیئرمین صاحب کو ساری چیزیں بتاؤں گا, اور گلگت میں جا کے پھر اس کے اوپر فردر ہم نے جو میٹنگز کرنی ہے وہ ہم کریں گے. آپ لوگوں کا